بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس نظاموں کی کتابوں کی تدریس کے حوالے سے، تو درجہ سابعہ میں 2 کتابوں کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا۔ نمبر 1 تفسیر بیضاوی اور نمبر 2 مشکات المصابیح۔ آج کے درس میں تیسری اہم کتاب ہے نخبۃ الفکر۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ اصول حدیث کے فن پر ہے اور اس میں اصول حدیث کی اہم مباحث کو مختصر اور جامع انداز میں ذکر کیا گیا۔ انہوں نے پہلے خود متن لکھا اور پھر اس متن کی شرح لکھی۔ متن اور شرح اس قدر آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ متن ہے اور یہ شرح ہے۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے متن اور شرح دونوں کے اسلوب کو یکساں رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی سے پہلی کتابوں سے بھی استفادہ کیا، زیادہ تر مقدمہ ابن صلاح سے۔ حافظ کا اسلوب یہ ہے کہ اصطلاح کی تعریف بیان کرتے ہیں، بقدر ضرورت اس اصطلاح کی وضاحت، شرائط اور یا کوئی مفید نقطہ اور بحث ہو تو وہ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں اصول حدیث کی جو 65 انواع ہیں ان میں سے اکثر کا تذکرہ اس کتاب میں آ چکا ہے۔ یہ کتاب نہ بہت طویل ہے نہ بہت مختصر ہے، بلکہ متوسط انداز میں ہے اور ایسے عالم کی طرف سے لکھی ہوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حدیث، علوم حدیث اور حدیث کی جملہ مباحث اور فنون پر ایک بلند و بالا مقام عطا کیا تھا۔ اب اس سے پہلے کون سی کتابیں لکھی گئیں اور اس کے بعد اصول حدیث کی کون سی اہم کتابیں لکھی گئیں، میں چند کتابوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جس سے معلوم ہوگا اس فن کی ابتدائی کتابیں کون کون سی ہیں اور اس فن پر اس کے بعد لکھی گئی کتابیں کون کون سی ہیں، تاکہ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو۔ اس فن کا آغاز تو اس طرح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر قصداً جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس روایت کے پیش نظر حضرات صحابہ اکرام احادیث کے بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باوجود یہ کہ سب سے پہلے ایمان لے کر یہ آئے ہیں مردوں میں، لیکن ان سے احادیث بہت کم منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے ہیں اور انہیں حضور کی رفاقت کا جو عرصہ ملا تقریباً 4 سال ہے، اور ان سے مروی احادیث کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، یعنی 5374۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ سب روایات معلوم ہوتی تھیں، لیکن یہ بہت احتیاط کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک آدھ جملہ میری زبان سے ایسا نہ نکل جائے، تو انہوں نے احتیاط کے پیش نظر روایات کا زیادہ ذخیرہ بیان نہیں کیا۔ پھر چونکہ ان کا انتقال بھی جلد ہو گیا تو ان سے زیادہ سیکھنے والوں کو موقع بھی نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیگر صحابہ اکرام ان کو زیادہ موقع ملا حدیث کی نشر و اشاعت کا۔ پھر انہوں نے حضور سے بھی سیکھا، صحابہ سے بھی روایات سیکھی، کبار صحابہ سے بھی علم حاصل کیا، اسی لیے ان سے حدیث کا ذخیرہ زیادہ مروی، تو ان کو دیگر شہروں میں خدمت کرنے کا موقع ملا، سینکڑوں ان کے تلامذہ بنے، اس لیے ان کا علم زیادہ پھیلا۔ تو بہرحال اس حدیث کے پیش نظر اس سے یہ معلوم ہوا تھا
کہ حدیث کے معاملے میں احتیاط کی جائے۔ اب محدثین نے پھر ایسے اصول بنانا شروع کر دیے تاکہ کوئی آدمی حضور کی طرف جھوٹ کو منسوب نہ کرے۔ اب جب بھی کوئی روایت بیان کرتا تو اس سے سند پوچھی جاتی کہ آپ نے یہ روایت کس سند سے لی ہے، تاکہ حضور کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے اس نسبت کا یقینی طور پر علم ہو سکے۔ مقدمہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، یعنی جنگ جمل ہے، صفین ہے، تو ہم کسی سے سند نہیں پوچھتے تھے، اور جب یہ جنگیں ہوئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اس طرح صحابہ پہ جھوٹ بولنا شروع کیا جانے لگا، باطل فرقوں کا ظہور ہوا، اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ روایت تم کس سے نقل کر رہے ہو۔ جب تک کوئی سند نہیں بیان کرتا تو اب ہم اس کی بات نہیں لیتے۔ کہ پہلے جب کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری نگاہیں اٹھ جاتی، ہمارے دل ان کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ حضور کا فرمان ہے، ہم توجہ سے سنتے۔ لیکن اب اگر کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے سند بیان کرو۔ اسی لیے مقدمہ مسلم میں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اس وجہ سے سند کی اہمیت سامنے آئی۔ اب یہ اصول حدیث کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ سب سند سے، سند اگر بالکل تمام راوی موجود ہیں، تمام ثقہ ہیں، تمام عادل ہیں، کامل الضبط ہے، کوئی علت کوئی شذوذ نہیں ہے، تو متصل السند ہے تو صحیح لذاتی ہی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں روایت کے اندر کوئی ایک راوی درمیان میں گرا ہوا ہے تو منقطع ہو جاتی ہے۔ شروع میں ایک راوی نہیں ہے، مرسل ہو گئی، اور ابتدا کا راوی گرے معلق ہو گئے، دو راوی پہ در پہ گرے ہیں تو معزل ہو گئی۔ سند میں کوئی راوی کذاب ہے تو موضوع ہو گئی، کوئی راوی ایسا ہے جس پہ جھرا آ گئی تو روایت متروک ہو گئی۔ کوئی اگر ثقہ آدمی اپنے سے ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے یا ضعیف ہے، اگر ضعیف مخالفت کر رہا ہے وہ ثقہ ہے تو وہ روایت شاذ ہو گئی۔ تو اب یہاں ہر روایت میں جو قسمیں بنتی گئیں وہ بے اعتبار سند کے بنتی گئیں۔ اب وہ سند کے اعتبار سے پورا یہ فن سامنے آیا۔ اب یہ ابتدائی اصول کس نے لکھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے بھی صحیح بخاری میں چند اصول ذکر کیے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول یہ ذکر کیا ہے، انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری جلد اول صفحہ 164 مکتبہ رحمانیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کو لیا جائے گا۔ اب جیسے یہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ سواری سے گرے تھے، زخمی تھے، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو، تو اب صحابہ نے بیٹھ کر پڑھی۔ لیکن حضور کی زندگی کا جو آخری واقع مرض الموت کے ایام میں حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ کے آخری فعل کو لیا جائے گا۔ اور آخری فعل یہ کہ اگر مقتدی قیام پر قادر ہے تو وہ کھڑا ہوگا، اور امام بیٹھ کر پڑھانا چاہے اپنے عذر کی وجہ سے تو پڑھا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہاں اصول معلوم ہوا حضور کا آخری فعل لو۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول ذکر کیا ہے، الزیادۃ مقبولۃ، الزیادۃ مقبولۃ، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 284 مکتبہ رحمانیہ، کہ ثقہ آدمی اگر کوئی اضافہ نقل کرے تو وہ اضافہ قبول ہوگا۔ اسے اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں زیادۃ الثقۃ مقبولۃ۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھیں اگر ایک ثقہ آدمی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ آج زید نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، دوسرا ثقہ آدمی بھی آ کر کہتا ہے زید نے ہی فجر کی نماز پڑھائی ہے، لیکن اس نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فجر پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں اس نے سورہ بلد پڑھی ہے، تو اب یہ پہلے والے کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ ایک اضافی بات نقل کر رہا ہے جو پہلے والے نے نقل نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں زیادۃ الثقہ۔ اگر ثقہ آدمی ایسا اضافہ نقل کر لے تو وہ قبول ہے، کیونکہ یہ پہلے کی کوئی مخالفت نہیں ہے، دونوں باتوں میں مشترک ہے کہ نماز پڑھائی ہے زید نے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول ذکر کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المفسر یقضی علی المبہم، المفسر یقضی علی المبہم اذا رواہ اہل الثبت، اذا رواہ اہل الثبت،
کہ مفسر روایت کے ذریعے فیصلہ ہوگا مبہم پر جبکہ وہ نقل کرنے والا راوی ثقہ ہو۔ دیکھیں فضل بن عباس نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی، اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا حضرت بلال کا قول لیا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں فضل بن عباس کے قول کو ترک کر دیں گے کیونکہ وہ قول مبہم ہے اور حضرت بلال کا قول مفسر ہے، اور مفسر اگر روایت موجود ہو تو اس کے ذریعے مبہم کی تشریح کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اصول بھی سامنے آیا، اگر ایک راوی مثبت بات نقل کرے دوسرا منفی نقل کرے تو مثبت والی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ اصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد اول صفحہ 284 مکتبہ رحمانیہ میں نقل کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول یہ لکھا، اگر ایک راوی کی روایت سند قوی کے ساتھ ہے اور دوسرے کی سند اس درجے کی قوی نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط زیادہ ہے تو احتیاط والی روایت کو لیں گے۔ ایک راوی کی روایت ہے جو سندن قوی ہے اور دوسری کی روایت بھی، لیکن پہلی والی روایت اگر سندن کچھ کمزور بھی ہو لیکن اس میں احتیاط زیادہ ہو تو اس روایت کو لو جس میں احتیاط زیادہ ہو۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ہے کہ آیا ران عورت ہے یا نہیں، یعنی ران سطر ہے یا نہیں۔ اب ایک روایت جو سند قوی کے ساتھ معلوم ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر نہیں، دوسری روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں ہے کہ ران سطر ہے۔ اب چونکہ اس روایت میں احتیاط زیادہ ہے اس لیے اس کو لیں گے۔ اب ان کی جو روایت ہے اس میں الفخذ عورت، اب یہ روایت اگرچہ سندن کمزور ہے، اور دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، اب وہ سندن قوی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وحدیث انس اسند وحدیث جرحت احود حتی تخرج من اختلافہم، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 119 مکتبہ رحمانیہ۔ اب دیکھیں یہ ایک اصول پتہ چلا کہ روایت سندن اگر کچھ کمزور ہو اور دوسری قوی ہو لیکن احتیاط جس میں ہو تو اسے لیں۔ تو امام بخاری نے بھی چند اصول لائے۔ ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 261 ہجری نے مقدمہ صحیح مسلم میں چند اصول ذکر کیے۔ مثلا امام مسلم رحمہ اللہ نے وہاں ایک بات ذکر کی کہ جرح اور غیبت کے درمیان میں انہوں نے فرق بیان کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جرح کرنا غیبت میں شامل نہیں۔ اگر ایک راوی پر کوئی آدمی جرح ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اس کی غیبت نہیں کر رہا۔ اسی طرح حدیث معنعن پر تفصیلاً بحث کی کہ حدیث معنعن حجت ہے۔ حدیث معنعن یعنی وہ روایت جو عن کی سند کے ساتھ منقول ہو، اگر راوی درمیان میں ثقہ ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو کیا معاصرت کافی ہے یا نہیں؟ امام مسلم جمہور کے ہاں معاصرت کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علی ابن مدینی فرماتے نہیں ایک دفعہ ملاقات کرنا ضروری۔ اب اس بحث کو انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح احادیث گھڑنے کے اسباب کیا تھے یہ امام مسلم نے بیان کیے۔ صحابہ اکرام کا نقل حدیث میں احتیاط، صحابہ حدیث کے نقل میں کتنی احتیاط کرتے اس کا تذکرہ کیا۔ ثقہ آدمی کی زیادتی کا تذکرہ کیا، منکر حدیث کو جاننے کے طریقے بیان کیے، اور دین میں سند کا مقام، اس کی حیثیت اور اس کے متعلق اہل علم کے اقوال ذکر کیے۔ تو معلوم ہوا کہ چند اصولوں کو امام مسلم نے بھی اپنے مقدمے میں ذکر کیا۔ ان کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 275 ہجری، حضرت کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے رسالۃ الی اہل مکہ، رسالۃ الی اہل مکہ۔ یہ رسالہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 ہجری کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ حضرت کی کتاب ہے ثلاثہ رسائل فی مصطلح الحدیث، ثلاثہ رسائل فی مصطلح الحدیث، اس میں 3 رسالوں کو جمع کیا ہے۔ اس میں ایک رسالہ یہ امام ابو داؤد کا ہے، اور دوسرا رسالہ اس میں شروط ائمۃ الستہ، شروط ائمۃ الستہ، علامہ محمد طاہر مقدسی متوفہ 507 ہجری۔ تیسرا رسالہ شروط الائمۃ الستہ، امام ابو بکر حازمی متوفہ 584 ہجری۔ یہ 3 رسالے ہیں اس میں۔ تو امام مالک، اس میں امام ابو داؤد کا بھی رسالہ موجود ہے ثلاثہ رسائل فی مصطلح الحدیث میں۔ اب اس میں امام
ابو داؤد रहमतुल्लाह अलैह ने भी चंद उसूल ज़िक्र किए थे और वो उसूल आज भी मौजूद है। फिर इसी तरह इनके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 279 हिजरी 1 कम 80 हिजरी, इन्होंने सुनन तिरमिज़ी के आखिर में एक मुक़द्दिमा लिखा है, आपने पढ़ा होगा अल-इलल-उस-सग़ीर। इमाम तिरमिज़ी ने 2 लिखे थे, एक अल-इलल-कबीर और एक अल-इलल-उस-सग़ीर। अल-इलल-उस-सग़ीर उमूमन मदारिस में पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि इसे पढ़ाना चाहिए। ये सुनन तिरमिज़ी के लिए बतौर मुक़द्दमे के है, इसे आगाज़ में रखना चाहिए, अगरचे आज के लिए बाद में है। इसमें इमाम तिरमिज़ी ने ख़ुद तशरीह की है कि मेरे नज़दीक हसन हदीस, गरीब हदीस, सही हदीस, इसके क्या मानी और मतलब है। अब जमहूर के यहाँ तो इश्काल होता है, हसन के साथ गरीब कैसे जमा हुआ, सही के साथ हसन कैसे जमा हुआ, लेकिन इमाम तिरमिज़ी के यहाँ हदीस हसनुन सहीहुन, सहीहुन हसनुन, हसनुन गरीबुन वो जमा हो रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक इस्तिलाह थी और इस्तिलाह में झगड़ा नहीं होता। फ़न उसूल हदीस की बाकायदा तदवीन तो बात की है और ये इनकी अपनी ज़ाती इस्तिलाह है, और इस्तिलाहात उस दौर में चूँकि ईजाद की जा रही थी तो इनकी अपनी एक ज़ाती इस्तिलाह, इस वजह से इन पर कोई नक़द नहीं कर सकता। अब इमाम तिरमिज़ी ने भी इसमें उसूल बयान किए। इन्होंने वज़्ज़ा रावियों का भी तज़किरा किया, जैसे जाबिर जोफ़ी। इमाम अबू हनीफ़ा का कौल भी वहाँ सनदन लाया कि मैंने अता बिन अबी रबाह से बड़ा सिक़ा और जाबिर जोफ़ी से बड़ा कज़्ज़ाब नहीं देखा। तो ये बंडली था, इसने बहुत सारी रिवायतें गढ़ी थी और मौजू रिवायतों के इसके पास ज़ख़ीरे थे, 50,000 से ज़्यादा रिवायतें इसने गढ़ी थी। तो इमाम तिरमिज़ी ने इसमें सब ये उसूल लिखे, और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में जो फ़ुक़हा के मज़ाहिब बयान किए हैं और इसी तरह आइम्मा मुहद्दिसीन की जो आरा बयान की, उनकी सनदें बयान की कि मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल नक़ल करता हूँ तो किस सनद से, सुफ़यान बिन उयैना का, सुफ़यान सौरी का, और या इनके अलावा इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी का, वकी बिन जर्राह का, मैं किसके सनद से लेता हूँ, तो उन्होंने वो सनदें ज़िक्र की। यहाँ बतौर फ़ायदे के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मज़हब और आरा इन्होंने बराह रास्त ख़ुद नक़ल नहीं की, अहले कूफ़ा से नक़ल किए। उसकी वजह ये थी कि इमाम साहब का मज़हब इन तक किसी सही सनद से पहुँचा नहीं था, इमाम साहब के अक़वाल सही सनद से पहुँचे नहीं थे, इसलिए ये आपका नाम ज़िक्र करके बयान नहीं करते। उमूमन इन तक पहुँचे थे सुफ़यान सौरी के अक़वाल अहले कूफ़ा के हवाले से, इसलिए कहते हैं ज़हब अहलुल कूफ़ा, तो इन तक सनद सही के साथ वो पहुँचे नहीं। बाकी किसी इमाम की कोई रिवायत न ज़िक्र करना ये उसके ज़ईफ़ होने को मुस्तलज़िम नहीं होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, आप देखें इमाम बुखारी जो इमाम मुस्लिम का उस्ताद है, लेकिन इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से कोई रिवायत नहीं ले रहा, अपनी किताब में कोई रिवायत नहीं ले रहा। तो अब ये मतलब नहीं कि वो उनसे नाराज़ है। इस तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 2 रिवायतें हैं जो इमाम तिरमिज़ी इनसे नक़ल कर रहे हैं, और फिर वो उस पर खुश भी होते हैं, कहते हैं ये 2 हदीसें मुझसे इमाम बुखारी ने सुनी, यानी इमाम बुखारी को मालूम नहीं थी, मोहम्मद बिन इस्माइल ने मुझसे सुना इन रिवायतों को, फिर वो उनका तज़किरा भी कर रहे हैं। तो मुहद्दिसीन ने अगर कहीं नहीं नक़ल की, उसकी वजह ये थी कि उनकी रिवायतें उनकी अपनी किताबों में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा जब उनकी रिवायतें उनकी ज़ाती किताबों में मौजूद हैं तो वो रिवायतें लाएँ जो मौजूद नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उन हदीसों को लाना ज़्यादा बेहतर और अनसब समझा कि जो रिवायतें किताबों में नहीं आई थी। जैसे इमाम अहमद है, अब इमाम शाफ़ी की सनद की रिवायतें मुस्नद अहमद में आप तलाश करोगे तो तकरीबन नहीं मिलेंगी, बहुत कम है। तो अब ये मतलब नहीं कि इमाम शाफ़ी को ज़ईफ़ समझ रहे, बल्कि उन्होंने देखा इमाम शाफ़ी के सुनन शाफ़ी मौजूद है, उनकी अपनी किताब अर्रिसाला है, किताबुल उम है, दीगर उनके तलामिज़ा उससे नक़ल करने वाले मौजूद हैं। तो बहरहाल तो इमाम तिरमिज़ी ने भी इस तरह के उसूल ज़िक्र किए। अब इनकी अगर तशरीह पढ़नी है तो शरह इलल सग़ीर, शरह इलल तिरमिज़ी इब्न रजब, शरह इलल तिरमिज़ी इब्न रजब, अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 795 हिजरी। ये शरह 2 जिल्दों में छप चुकी है, और अगर उर्दू ज़बान में इस मुक़दमे की तशरीह और वज़ाहत देखनी हो तो हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी साहब दामद रहमहुल्लाह हज़रत की तिरमिज़ी पर शरह है तुहफ़तुल अलमाई, उसके आखिर में मुक़दमे को हल किया हुआ है, पूरा मुक़दमा उसमें हल है, तर्जुमा है, वज़ाहत है और उसे उन्वानात दिए गए हैं। अगर तिरमिज़ी पढ़ाने वाला उस्ताद शरह इलल तिरमिज़ी और तुहफ़तुल अलमाई को मुताला करके इस मुक़दमे को पढ़ाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा।
اور اسی طرح اگر یہ تحفۃ العلمئی کے مقدمے کا حصہ الگ سے شائع کیا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، جیسے حضرت کی فیض المنعم الگ سے طبع جو مقدمہ مسلم کی شرح، تو اگر یہ ترمذی کے مقدمے کی شرح بھی الگ سے اس کو طبع کر دیا جائے اس حصے کو، تو اس پر پوری کتاب کے خریدنے کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی صرف امام ترمذی کا مقدمہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسے پوری کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اور اس مقدمے پر اچھا علمی تحقیقی کام جو کیا ہے وہ حضرت مولانا عبد الماجد غوری صاحب نے کیا، اور اس کا نام ہے المدخل الی دراست جامع الترمذی، المدخل الی دراست جامع الترمذی۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی، اب آگے کتابوں کا تذکرہ ہوگا تاکہ آپ کے سامنے بات آئے کہ یہ فن مدون کیسے ہوا۔ چونکہ اصول حدیث ایک عام فن ہے تو اس کی بنیادیں کیسی پڑیں، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات عرض کر دی۔ اب اس فن پر جو کتابیں لکھی گئیں امام حافظ ابن حجر سے پہلے، ان کتابوں کے میں مختصراً چند کے نام عرض کر دیتا ہوں اور وہ کہاں سے طبع اور ان کی خصوصیات۔ اس فن پر اس وقت مطبوعہ کتابوں میں اگر آپ دیکھو گے تو سب سے پہلی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، امام ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن رامہرمزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 360 ہجری۔ یہ کتاب ڈاکٹر محمد عجاج خطیب کی تحقیق کے ساتھ دارالفکر سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے راوی اور محدث کے آداب، تحمل حدیث اور صیغہ ادا کے طریقوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے، اس میں تمام مباحث تو نہیں ہے، البتہ اصول، آداب اور روایت کو نقل کرنے کے چند اہم قواعد کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ نمبر 2، معرفت علم الحدیث۔ امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 405 ہجری، یہ وہی ہیں جن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، انہوں نے کتاب لکھی ہے معرفت علم الحدیث، اور یہ اس نام سے بھی طبع ہے، معرفت علوم الحدیث۔ اس میں انہوں نے کل 52 انواع ذکر کی ہیں، 52 انواع۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یوں بیان کرتے النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، اس طرح ترتیب کے ساتھ اس میں انواع ہیں۔ تو یہ کتاب ابتدائی کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے کہ اس میں فن کے لحاظ سے بنیادی معلومات کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ کتاب دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد دکن سے طبع ہے۔ نمبر 3، المدخل الی معرفت الصحیح والسقیم، المدخل الی معرفت الصحیح والسقیم من الاخبار، امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ، متوفی 405 ہجری۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے، کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ امام حاکم کی ایک کتاب تھی الاکلیل فی الحدیث، یہ اس کے لیے انہوں نے بطور مقدمے کے لکھا تھا، الاکلیل فی الحدیث کے لیے بطور مقدمے کے لکھا۔ اس میں انہوں نے حدیث صحیح کی 10 قسمیں بیان کی تھیں، 5 متفق علیہ ہیں اور 5 مختلف فی ہیں۔ پھر مجروح راویوں کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ رسالہ پہلے طبع نہیں تھا، اب اس رسالے کا اردو ترجمہ اور اس پر حواشی تعلیقات اگر دیکھنی ہو، محقق العصر علامہ عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1420 ہجری نے اس رسالے پر ایک مقالہ لکھا ہے جو اردو زبان میں ہے۔ اس مقالے کا نام ہے المدخل فی اصول الحدیث کا تفصیلی ناقدانہ جائزہ، المدخل فی اصول الحدیث کا تفصیلی ناقدانہ جائزہ۔ یہ مقالہ الگ سے تو کہیں نہیں طبع میں نے دیکھا، البتہ
ایک کتاب چھپی ہے اصول حدیث کی بعض اہم مباحث، اصول حدیث کی بعض اہم مباحث، یہ رحیم اکیڈمی سے طبع ہے، اس میں یہ رسالہ موجود ہے، حضرت کا یہ مقالہ اس میں موجود ہے، اصول حدیث کی بعض اہم مباحث۔ اس میں علامہ عبدالرشید نعمانی کے اور مقالے بھی ہیں، کتاب ہے میرے پاس، رحیم اکیڈمی سے طبع ہے، اور اس میں حضرت کے دیگر بھی بڑے اہم اور مفید مقالہ جات موجود ہیں۔ اس کا عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، وہ حضرت مولانا محمد طارق اٹکی صاحب نے اس کو عربی زبان میں کیا ہے، اور جا بجا مفید حواشی بھی لکھے۔ نمبر 4، المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 430 ہجری۔ یہ وہی ہیں جن کی کتاب حلیۃ الاولیاء، یہ انہوں نے امام حاکم کی معرفت و علوم الحدیث پر استدراکات کیے ہیں، یعنی جا بجا ان کے تسامحات کا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو یہ کتاب بھی پہلے طبع نہیں ہوئی، اور اس کا مخطوطہ مکتبہ بریلی میں موجود ہے۔ مقدمہ ابن صلاح کے اختصارات، مقدمہ ابن صلاح کے جن اہل علم نے اختصارات کیے ہیں اور وہ کتابیں مطبوعہ ہیں تو وہ تقریباً 6 بنتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق، ارشاد طلاب الحقائق، یہ امام نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری کی تصنیف ہے، اور مصنف نے پھر خود اس کا اختصار کیا ہے التقریب والتیسیر کے نام سے، التقریب والتیسیر۔ یہاں یاد رہے یہ تقریب وہی ہے جس کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے پھر شرح لکھی تھی تدریب الراوی کے نام سے، تدریب الراوی یہ اسی التقریب والتیسیر کی شرح ہے۔ نمبر 2 المنہل الروی فی علوم الحدیث النبوی، المنہل الروی فی علوم الحدیث النبوی، امام ابن جماعہ حموی رحمہ اللہ، متوفی 733 ہجری۔ نمبر 3 الخلاصہ فی معرفت الحدیث، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 743 ہجری۔ نمبر 4 المنتخب فی علوم الحدیث، علامہ ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 750 ہجری۔ یہ علامہ ترکمانی وہی ہیں جنہوں نے امام بہقی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہے الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی، الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی، یعنی السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے جب شوافی کے مستدلات کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے حاشیے میں احناف کے دلائل کا تذکرہ کیا اور جا بجا ان پر نقد بھی کیا، اور روایت کے طرق علل روات اور حکم بر انہوں نے نقد بھی کیا ہے، جر بھی کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت عمدہ ان کا حاشیہ ہے الجوہر النقی کے نام سے۔ نمبر 5 اختصار علوم الحدیث، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 774 ہجری۔ نمبر 6 المقنع فی علوم الحدیث، علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 804 ہجری۔ یہ 6 اختصارات ہیں مقدمہ ابن صلاح کے۔ اب مقدمہ ابن صلاح کے منظومات، یعنی وہ کتابیں جس میں ابن صلاح کی کتابوں کو بطور نظم کے پیش کیا گیا ہے، وہ معروف 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 محاسن الاصطلاح، محاسن الاصطلاح و تضمین
کتاب ابن صلاح، یہ امام ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 اقصى العمل والسؤل فی علوم احادیث الرسول، امام شہاب الدین خلیل بن سعادت دمشقی، متوفہ 693 ہجری۔ یہ منظومہ ابن خلیل کے نام سے بھی مشہور ہے، منظومہ ابن خلیل۔ نمبر 3 نظم الدرر فی علم الاثر، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 806 ہجری۔ ان کا یہ منظوم کلام الفیۃ العراقی کے نام سے مشہور ہے، الفیۃ العراقی، یعنی انہوں نے 1000 اشعار میں فن اصول حدیث کی مصطلحات اور اہم فوائد کو ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے خود اس کی ایک شرح لکھی اور اس کا نام ہے شرح التبصرہ والتذکرہ، شرح التبصرہ والتذکرہ الفیۃ العراقی، شرح التبصرہ والتذکرہ الفیۃ العراقی۔ یہاں بطور فائدے کے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علامہ عراقی کی یہ جو الفیہ ہے، اس کی شرح لکھی ہے سب سے ضخیم علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 902 ہجری نے، فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث۔ عموماً فن اصول حدیث میں اس کتاب کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ 3 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اصول حدیث کی معلومات پر سب سے جامع اور ضخیم کتاب یہی ہے، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث۔ علامہ عراقی کے اس الفیہ کی ایک شرح اور ہے جو شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 926 ہجری نے لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الباقی بشرح الفیۃ العراقی، فتح الباقی بشرح الفیۃ العراقی۔ تو بہرحال یہ میں نے بات مختصراً عرض کر دی کہ علامہ ابن صلاح کے مقدمہ ابن صلاح جو ایک معروف کتاب جب لکھی گئی تو بہت سے علماء نے اس کتاب کی شروح لکھی، اور کئی علماء نے اس پہ نکت لکھے، اور بعض نے اختصارات اور بعض نے منظومات لکھے۔ اب جو تذکرہ چل رہا تھا اصول حدیث کی کتابوں کا، تو یہ 9ویں نمبر پر مقدمہ ابن صلاح تھی، تو اب آگے نمبر 10 ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق، امام نووی رحمہ اللہ، متوفہ 676 ہجری۔ یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح کا اختصار ہے، اور مصنف نے خود کتاب کے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کتاب کی مختصر اور جامع انداز میں شرح لکھوں، اور اس کی اہم باتوں کو مختصر طور پر پیش کروں تاکہ اس میں طوالت زیادہ نہ ہو۔ یہ کتاب تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ مقدمہ ابن صلاح کی انواع ذکر کرتے ہیں اور مختصر تشریح کرتے ہیں۔ مبتدی طلبہ کے لیے یہ کتاب مفید ہے، اور یہ عرب کے بہت سے مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کا محقق نسخہ وہ ہے جو دکتور نور الدین عطر کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ اب یہ جو نسخہ طویل ہے وہ حواشی کی وجہ سے، ورنہ فی نفسی ہی کتاب مختصر کتاب ہے۔ نمبر 11
التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، امام نووی رحمہ اللہ، متوفی 676 ہجری۔ یہ کتاب پہلی والی جو ارشاد الطلاب الحقائق ہے، یہ اس کی تلخیص ہے۔ اس میں انہوں نے اختصار کے ساتھ اصول حدیث کی 65 انواع کا تذکرہ کیا، اور اس کی سب سے مفصل شرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری نے تدریب الراوی شرح التقریب النووی کے نام سے لکھی ہے، جو پہلے درس نظامی کے نصاب کا حصہ بھی رہی۔ اب تو یہ کتاب درس نظامی میں شامل نہیں ہے، لیکن بڑی مفید کتاب ہے۔ اس لیے اگر کوئی اصول حدیث کی تمام اصطلاحات، مباحث، مضامین، امثلہ، اس پہ لکھی گئی کتابیں سب کو اکٹھا پڑھنا چاہے، تدریب الراوی پڑھے۔ تدریب الراوی 2 ضخیم جلدوں میں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتابوں میں خصوصیت ہے کہ جامعیت بہت ہوتی ہے، حسن ترتیب اور جامعیت، کہ یہ پہلی سابقہ تمام کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور تمام مباحث کو ہر ایک بحث کے عنوان کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ حسن سے متعلق جتنی مباحث ہیں، ضعیف سے متعلق، موضوع سے متعلق، تو ہر ایک کو اس کے تحت ذکر کیا۔ اس لیے جامعیت اور حسن ترتیب میں اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں، اسی لیے یہ نصاب کا حصہ بھی رہی۔ لیکن چونکہ کتاب طویل ہے، اس لیے نصاب میں مکمل پڑھانا مشکل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اسے اپنے مطالعے میں رکھے۔ عربی اس کی سہل ہے، بآسانی سمجھ آ جاتی ہے، تو نخبۃ الفکر کے ساتھ ساتھ اگر اسے مطالعے میں رکھا جائے تو امید ہے کہ اس فن کی تفصیلات سے اور اس فن کی دیگر اہم باتوں سے واقفیت ہو جائے گی۔ نمبر 12، اقصى العمل والسؤل فی علوم احادیث الرسول، امام شہاب الدین احمد بن خلیل خوئی رحمہ اللہ، متوفی 693 ہجری۔ اس میں انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کے اشعار کو، مقدمہ ابن صلاح کے مضامین کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ اس میں کل 1600 اشعار ہیں، اور یہ کتاب منظومہ ابن خلیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مصنف علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اس عمیق فن کو اشعار کی صورت میں بیان کرنا، تمام اصطلاحات کو 1600 اشعار میں، یہ اللہ رب العزت کی ایک خصوصی ان پر عطا تھی، ورنہ عموماً فضائل اور مناقب کو بیان کرنا اشعار میں مشکل ہے، چاہیے جائے کہ کسی فن کی اصطلاحات کو بیان کیا جائے۔ نمبر 13، القصیدۃ الغرامیہ، امام شہاب الدین احمد بن فرخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 699 ہجری۔ یہ ایک قصیدہ ہے جس میں انہوں نے علوم حدیث کی تمام قسموں کو بیان کیا ہے، اور یہ اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ نمبر 14، الاقتراح فی بیان الاستراح، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 702 ہجری۔ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں انہوں نے مختصر عبارات میں اہم مضامین کو بیان کیا اور مصطلحات حدیث پہ لکھی گئی کتابوں کی عمدہ انداز میں تلخیص کی ہے۔ بعد کے علماء نے اس کتاب پر بہت اعتماد کیا ہے، اور یہ کتاب اس وقت سے لے کر آج تک اہل علم کے درمیان متداول اور مشہور ہے۔ یہ کتاب 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا باب الفاظ متداولہ کے بارے میں ہے،
دوسرا باب کیفیت سماع سے متعلق ہے، تیسرا باب محدث کے آداب کے بارے میں ہے، اور چوتھا باب کتابت حدیث کے آداب کے بارے میں، پانچواں باب عالی اور نوازل کی پہچان کے بارے میں، اور چھٹا باب بقیہ جو اصطلاحات ہیں ان کی تشریح ہے، اور ساتواں باب ثقہ راویوں کی پہچان پر ہے، اور آٹھواں باب ضعیف راویوں کے بارے میں ہے، اور نویں باب میں انہوں نے اسماء کا تذکرہ کیا۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے میں صرف ناقل نہیں ہیں بلکہ ایک مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے عالم ہیں، اس لیے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کے علمی تبحر، استعداد اور عمق کا اندازہ ان کی اس کتاب سے ہوتا ہے۔ احکام الاحکام، احکام الاحکام، الالمام باحادیث الاحکام، اور نمبر 3 شرح الاربعین النوویہ۔ یہ تین کتابیں ان کی مشہور ہیں، احکام الاحکام اور الالمام باحادیث الاحکام اور شرح الاربعین للنوویہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کی الاربعین کی انہوں نے شرح لکھی۔ بہرحال علامہ ابن دقیق العید کی یہ کتاب الاقتراح دار البشائر الاسلامیہ سے طبع۔ نمبر 15 المنہل الروی فی علوم الحدیث النبوی، علامہ ابن جماعہ حموی رحمہ اللہ، متوفی 733 ہجری۔ اس میں انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کو نہایت مفید انداز میں ملخص کیا ہے، اور بعد میں پھر ان کے پوتے ہیں علامہ عز الدین رحمہ اللہ، متوفی 819 ہجری نے پھر اس کی شرح لکھی، اس کا نام ہے المنہج السوی فی شرح المنہل النووی، فی شرح المنہل الروی، فی شرح المنہل الروی۔ نمبر 16 الخلاصہ فی معرفت الحدیث، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 743 ہجری۔ یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح کا اختصار ہے، اور اس میں انہوں نے اصول حدیث کی اہم انواع کی تعریف اور مختصر وضاحت کی ہے۔ اختصار کے باوجود یہ اس فن کی مفید کتابوں میں سے ہے۔ اس کتاب میں 4 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ علم حدیث کی فضیلت اور اصطلاحات پر ہے، اور باب اول صحیح حدیث کی تعریف سے متعلق ہے، اور دوسرا باب اوصاف روات پر ہے، تیسرا باب تحمل حدیث پر ہے، اور چوتھا باب اسماء رجال اور طبقات پر ہے۔ آخر میں شیخ اور سامع کے آداب کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب 178 صفحات پر مشتمل ہے، جو دیوان الاوقاف بغداد سے طبع ہے۔ نمبر 17 الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ، الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، امام ذہبی رحمہ اللہ، متوفی 748 ہجری۔ یہ ایک مختصر کتاب ہے، لیکن اس میں اصول حدیث کی اہم مباحث کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں انہوں نے مکمل 65 انواع کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 24 انواع کا تذکرہ کیا۔ اس میں اصطلاحات کی تعریفات مختصر اور جامع الفاظ میں کی گئی ہیں۔ تعریفات کے حفظ کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ اگر درس نظامی میں خیر الاصول کے بعد
اس کتاب سے تعریفات زبانی یاد کروائی جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب عالم عرب کے مشہور محقق شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ متوفہ 1417 ہجری کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مطبوعات اسلامیہ حلب سے طبع ہے۔ نمبر 18 المنتخب فی علوم الحدیث، علامہ ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 750 ہجری۔ یہ مشہور حنفی عالم ہیں جنہوں نے السنن الکبریٰ پر الجوہر النقی کے نام سے نہایت مفید حواشی، تعلیقات اور استدراکات کیے ہیں۔ ان کی یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح کا اختصار ہے، البتہ جا بجا مفید اضافات بھی ہیں، اور انہوں نے مقدمہ ابن صلاح پر استدراکات بھی کیے ہیں، یعنی ان کے تسامحات اور اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک ناقل عالم نہیں تھے بلکہ محقق عالم تھے۔ ان کا یہ مختصر مجموعہ الگ سے تو کہیں طبع نہیں ملتا، البتہ ان کی سوانح میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 19 اصلاح کتاب ابن صلاح، علامہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ متوفہ 762 ہجری۔ یہ مشہور حنفی عالم ہیں اور انہوں نے کئی مفید کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلا اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ 12 جلدوں میں ہے، سیاہ ستہ کے رجال پر مشتمل ہے، اور امام مزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 742 ہجری کی تہذیب الکمال کا گویا ایک تکملہ ہے۔ جو باتیں ان سے چھوٹ گئیں ان کا اضافہ، ان کے تسامحات کی نشاندہی اور تہذیب، تنقیح اور مفید معلومات کا اضافہ ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے شرح سنن ابن ماجہ، اور تیسری الخصائص النبویہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر الدرر المنظوم من کلام المصطفیٰ المعصوم۔ الدرر المنظوم من کلام المصطفیٰ المعصوم۔ تو بہرحال یہ اصلاح کتاب ابن صلاح یہ ایک مفید کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب پر استدراکات، تعقبات اور اشکالات کیے ہیں۔ اس میں تقریباً 204 مقامات ہیں جن میں اصلاح کی گئی ہے، یعنی 204 گویا ان کے تسامحات اور اغلاط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 204 مقامات پر گویا تعقبات ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ان کی عبارت لاتے ہیں، بعد میں ان پر تعقب کرتے ہیں۔ ان کا تعقب جامع، مختصر مگر جامع انداز میں ہوتا ہے۔